ہمیشہ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا پرسنل سیکرٹری بھی بنایا۔ جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا وہ پہلے آ کر حضرت بلال سے پوچھا کرتا تھا، اور حضرت بلال انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواتے تھے۔ آخر مدینہ میں 8 سال رہنے کے بعد وہ دن آیا جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا، فتح مکہ۔ یہ وہی تھوڑے سے مسلمان تھے جو اس سے 8 سال پہلے مکہ کو چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے، لیکن اب صرف 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، جاؤ اور مکہ میں پہلی اذان دو۔ حضرت بلال سیدھا کعبہ کی چھت پر چڑھے اور چھت پر کھڑے ہو کر اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینے لگے۔ لا الہ الا اللہ۔ مکہ کے سارے سردار حیران ہو کر بلال کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب بھی ان میں سے کچھ لوگ ایک بلیک غلام کی اتنی عزت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال کو ایسے دیکھ کر ابو جہل کے بھائی نے کہا کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اور مکہ کے ایک اور آدمی نے کہا کہ شکر ہے آج میرا باپ مر گیا، ورنہ اس غلام بلال کو اتنی عزت ملتے دیکھ کر اس نے ابھی مر جانا تھا۔ حضرت بلال کی اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے اور کسی سے بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ میں کھڑے تھے کہ اچانک سامنے سے مکہ کے پرانے سردار ابو سفیان گزرے۔ تو حضرت بلال نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان، تم بہت خوش قسمت آدمی ہو کہ اللہ کی تلوار تمہارے گردن تک نہیں پہنچی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو ایسی باتیں کرنے سے روک دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری اس بات سے تم نے بلال کو ناراض کر لیا ہے تو یہ جان لو کہ تم نے اللہ کو بھی ناراض کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر سیدھا بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنی کی ہوئی باتوں پر معافی مانگی۔ اس کے علاوہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں بھی سنی ہے، اور پوری دنیا سے ریسزم ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں۔ جس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آہستہ آہستہ ان کی